کہ جو بنو ہاشم کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں سے ناظرین جن کے فضل و کمال کا شہرہ چار سو تھا، یعنی ایک طرف تو نسبی فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، تو دوسری طرف کردار کی رفت و بلندی بھی آپ علیہ السلام کا خاصہ تھی، سچائی آپ کا ہتھیار تھی، حسن اخلاق میں آپ امام حسن علیہ السلام کے عکس جمیل تھے، خوف الہی آپ علیہ السلام کی ذات میں مکمل طور پہ رچا بسا ہوا تھا، روحانیت میں بھی آپ علیہ السلام اعلیٰ مقام پر فائز تھے، آپ کا دل اللہ کی ذات عالی سے جڑا ہوا رہتا تھا اور صفت عبادت و شکر میں بھی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، آپ صاحب زہد و تقوی ہونے کے ساتھ ساتھ باروب شخصیت تھے، یعنی جہاں سے بھی گزر جایا کرتے تھے لوگ آپ کے روب و دبدبے سے آپ کے سامنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے، لوگوں کی نظروں میں ناظرین آپ عظیم الشان انسان، سردار اور صاحب کمال ہستی تھے، نجابت و شرافت کے ساتھ ساتھ ذاتی اوصاف و کمالات کی بنیاد پر ناظرین طبقہ تابعین میں نمایاں شرف و فضیلت رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت حسن مصنع علیہ السلام حسنی سعادات کے یہ وہ جد امجد ہیں جن سے حسنی سعادات کا نورانی سلسلہ آگے بڑھا، جس نے علم و تقوی اور فیضان نبوت و ولایت سے تشنگان معرفت کو برکتوں سے نوازا اور خوب سیر کیا، یعنی انتہائی فضیلتوں سے نوازا۔ آپ فن خطابت اور سخنوری کے ماہر تھے، وقت کے جابر حکمرانوں سے بے باک کلام کیا کرتے تھے، آپ اپنے والد گرامی سیدنا امام حسن علیہ السلام کے سچے جانشین تھے، رجوع اللہ عز و انکساری کے ایسے پیکر تھے کہ کبھی بھی آپ کی ذات سے نسبی فخر و غرور کا شائبہ تک نہ ہوا تھا، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اور اوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہی میں رجوع کرتے تھے اور دعا کو لازمی پکڑتے تھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن مصنع علیہ السلام کو انتہائی عالی صفات سے نوازا تھا، اپنی گھریلو زندگی میں بھی آپ سراپا شفقت و محبت اور مجسمہ تحمل و برداشت تھے۔ علامہ ذہبی علیہ رحمہ آپ کے اوصاف کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ آپ صدق و صفا کے پیکر اور جلیل القدر شخصیت تھے، اس قدر بلند صفات اور عالی مرتبت اور اوصاف کے مالک تھے کہ آپ میں امیر المومنین بننے کی مکمل صلاحیت موجود تھی۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ وقت کے خلفاء آپ علیہ السلام کی شخصیت کی مقناطیسیت سے خائف رہا کرتے تھے اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے آپ پر ایک خاص قسم کی نظر رکھا کرتے تھے۔ اسی پاداش میں ناظرین آپ کی مبارک نسل میں کئی اولادوں نے شہادت کے جام نوش کی۔ آپ علیہ السلام ہی کے پوتے نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی خلافت کے حق میں امام مالک علیہ رحمہ اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فتوے دیے۔ علماء اہل بیت میں سے ناظرین آپ علیہ السلام نمایاں مقام کے حامل تھے، علم حدیث میں آپ کا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا، آپ کو عربی کے ذوق کا حصہ بھی نصیب ہوا تھا، پھر اس میں آپ کو ذوق شاعری بھی حاصل تھی۔ آپ علیہ السلام کی ہستی ناظرین ایک خاص وصف تھی، یعنی ایک خاص ایسے وصف کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی کہ جس میں گھرانہ اہل بیت کے خاص اوصاف نظر آتے تھے، وہ نمایاں بھی نظر آتے تھے، اور کمال بات یہ تھی ناظرین کہ آپ ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے سے بھی چوکتے نہیں تھے، یعنی جو سچ ہوتا تھا، جو حق ہوتا تھا وہی بیان کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ آپ علیہ السلام نے ہشام کے دربار میں سر دربار کوڑے کھانا تو پسند کیا مگر ظالم و جابر کی غیر شرعی حکم کو ماننا پسند نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات انتہائی روشن ہیں، فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے، یعنی دو قسم کے آدمی لوگوں کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، ایک وہ صوفی جو علم دین سے عاری ہو، دوسرا وہ عالم دین جو زہد و تقوی سے خالی ہو۔ پہلا شخص اپنی بزرگی کے روپ میں لوگوں کو جہالت کی طرف بلاتا ہے اور دوسرا اپنی حرص و حوث کی بدولت لوگوں کو اپنے علم سے دور رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ